جو انسان ذاکر نائک لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکا اور صبح شام قرآن اور حدیث کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہا، بعد میں پہلے قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتا ہے، اس کو یہ 2 ٹکے کے ٹھگ باز دین فروش مولوی کوکب نورانی اور صحابہ کو گالیاں دینے والے عامر لیاقت نے 2 منٹ میں کافر بنا دیا، کیونکہ ان کا دھندا بند ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو ابھی لاکھوں کو کیا کہ نہیں کیا۔ ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز جانتے ہیں، جا کے چلا کرتے ہیں۔ یہ کون خواجہ غریب نواز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی شخص آپ کو کلمہ پڑھائے، اس بنیاد پہ آپ اس کا غلط عقیدہ بھی لے لیں گے تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں کلمہ پڑھایا نا، وہ عقیدے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بزرگوں کی عزت اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ دکھائیں۔ اگر وہ بزرگ نبی علیہ السلام کے خلاف تعلیمات دیں، ان کو چاٹنا ہے ہم نے، پھر تو آپ گوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے۔ دنیا کے سارے قرآن گوروں کے پرنٹنگ پریس پہ چھاپ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کا یہ آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کے بزرگوں کے کلمہ پڑھانے کی کوئی ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ آپ کی کتابوں کا کہنا ہے، پھر بھی میں مان لیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جن سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، جو آن ایئر آیا ہے، اس کی وجہ سے پورے انڈیا میں بوچھال آئی، حتیٰ کہ انہیں ان کی شہریت سے محروم کیا گیا اور وہ غریب الوطنی کی زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں ہندوؤں کے کلمہ پڑھنے کی ویڈیوز تو ہمارے سامنے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں ولی مانتے ہو؟ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اور دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب کیا کہیں گے؟ عہدے عقیدے صحیح نہیں۔ سر تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے نال سانوں اختلاف ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا، ان کی کتاب میں جو ان کے بارے میں آتا ہے، ہشت بہشت 8 جنتیں 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں فرید الدین گنج شکر نے، فوائد السالکین کے نام سے وہ کتاب ہے۔ اس میں معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں وہ واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہا جی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں مرید چونکہ صادق یقین والا تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا، تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا نا، صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے، میری کیا اوقات ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی یہ کلمے پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے؟ اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ؟ صحیح کلمہ۔ اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ کی، نہ، توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ توبہ یوں ہوتی ہے کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی، تو میں اب توبہ کرتا ہوں، پہلے میں مرید ہو کے آنا پھر تنوں اپنے عقد وچ لینا مریدیت وچ۔ سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے۔ سر سانو کہانی کراؤ گے، اسی تے
صوفیاء ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਤ ਵੀ ਗਈ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਾਣਗੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, کوئی نہیں پئی۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا، توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ویسے منسوب ہے، میں نہیں کہتا انہوں نے کروایا ہوگا، چونکہ یہ ضد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر بھگتو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جن بزرگوں کے نام کی دھونس ہمیں آپ لگا رہے ہیں، ہم وہ معاملات تو آپ سے نہیں ڈسکس کرتے جو انہوں نے اللہ کی گستاخی کی، ان الحق کہہ کے یا سبحانی معظم و شانی کہہ کے، وہ تو آپ تعویل کر لیں گے کہ با خدا دیوانہ باش۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے بزرگوں نے نہیں، ان کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، وہ کتابوں کو بھی مانیں گے نا تو وہ بھی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک بزرگ ہی دوسرے کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، اور اس کو بھی اگر کنڈیم کر دیں گے تو چھاپنے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ بھی بزرگ ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو گئی، سب اعمال برباد، سب اعمال برباد، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارے حج، زکوٰۃ، تسبیحات، خطابات، بیانات، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، محدث، مقرر، خطیب، عالم، جو کچھ بھی ہو، بروز قیامت سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی توہین کی ہے، محبوب کی گستاخی کی ہے۔